الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم یہ ہماری سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی. ٹھیک، تو اب ہم سورہ کہف سے شروع کر رہے ہیں اور جو بقیہ حصہ رہ چکا ہے انشاءاللہ ہم اس حصے کو پورا کرنے کے بعد ہم اینڈ میں دوبارہ اس کو بنی اسرائیل کا جو حصہ رہ گیا اس کو دوہرا لیں گے. ہم سورہ کہف سے شروع کرنا ہے. الکہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں. تو اصحاب الکہف کا مطلب کیا ہوا؟ غار والے. چونکہ اس کے اندر اصحاب الکہف کا قصہ ہے اس لیے سورہ کا نام کہف ہے. دو اعتبار سے اس کی فضیلت ہے. ایک فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو حفظ کیا، پڑھا اسے، وہ کس فتنے سے محفوظ ہوگا؟ فتنہ دجال سے. سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ایک خاص نور اسے عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ اس سورت کی تلاوت سے اللہ رب العزت سکینت نازل فرماتا ہے. جیسا کہ ایک صحابی کا قصہ ہے. وہ صحابی جو ہے سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا وہ بندھا ہوا تھا. جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی انہوں نے تو وہ اچھلنے لگ گیا، بدکنے لگ گیا. روکتے تو رک جاتا، تلاوت کرتے دوبارہ وہی معاملہ ہوتا. بلاخر تلاوت بند کر کے جب دیکھا ایک روشنی سی آسمان کی طرف واپس جا رہی تھی. اللہ کے رسول سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا تلک السکینۃ نزلت للقرآن. یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ اطمینان تھا، یہ وہ سرور تھا، یہ وہ ایک رحمت تھی جو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتر رہی تھی. تو یہ سکینت مطلق قرآن کے لیے بھی ہے، سورہ کہف کے لیے خصوصی طور پر ذکر ہے اس لیے. تو یہ 3 طرح کی فضیلتیں ہو گئیں: فتنہ دجال سے حفاظت، نور کا ملنا اور سکینت کا حاصل ہونا. حسن درجے کی ہے. بعض نے اس پر کلام کیا ہے لیکن کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس فضیلت سے اس کو آپ وہ محروم کر دیں. سبحان اللہ. اس سے کم از کم ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ ہونی چاہیے. اچھا، پہلے والی 10 آیات بھی اس کا اسلوب بھی بڑا سہل ہے، آخری 10 آیات کا بھی اسلوب بڑا سہل ہے. اور ان میں کچھ ایسے فتنوں کا ذکر ہے، اگر بندہ ان فتنوں سے محفوظ ہو گیا تو دجال کے فتنے سے حفاظت بالاولیٰ ہوگی اس کی. تو عمومی طور پر ہماری تلاوت میں یہ صورت رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اس میں جو قصے ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے، ہم جلدی پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. جہاں ضرورت ہوگی ہم کھول کر بات کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے وہ انشاءاللہ چونکہ آگے ذکر خود قرآن میں آ رہا ہے تو ہم وہاں کچھ تفصیل بیان کر دیں گے. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی، وہ ذات، انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر اتارا، الکتاب، قرآن مجید کو، ولم یجعل لہ، اور نہیں رکھی اس نے، لہو ای فیہ، اس کتاب میں، عوجن، کوئی کسر، کوئی کجی، کوئی کسر اور کوئی کجی نہیں رکھی اس نے. اس میں ہر لفظ کی بڑی کھول کر ہم وضاحت کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. صرف بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ شکر ہے. اللہ کی تعریف کا سب سے خوبصورت جملہ ہے. اللہ کی بڑائی کے لیے اللہ اکبر، تنزیہ کے لیے سبحان اللہ، اللہ کی تحمید کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بڑی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ کتاب کا نزول. اور کتاب کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا جو وصف بیان کیا وہ کیا ہے؟ عبد. تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ بھی ایک آپ کی شان ہے. عبداللہ و رسولہ. اور عبد سے ہی ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. الکتاب میں جو الف لام ہے، الحمد میں بھی الف لام ہے اور الکتاب میں بھی الف لام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہیں دونوں معرفہ کے.
لیکن الف لام کی آپ نے کس میں پڑھی ہیں؟ جو اپنا معنی دیتے ہیں. تو جو الحمد میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے. الاستغراقی، استغراق کا مطلب ہوتا ہے جنس کے تمام افراد کو سمیٹنے والا الف لام. تو الحمد کا معنی کیا ہوگا؟ حمد کی ہر جنس، ہر قسم، ہر فرد للہ، اللہ کے لیے. جو حمد ہو سکتی ہے اس کا حقدار صرف اللہ ہے. اور الکتاب میں جو الف لام ہے وہ الاستغراق کا نہیں ہے، وہ العہد خارجی ہے. یعنی وہ خاص کتاب جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، اور ذہن میں کیا آئی ہے جی؟ قرآن. وہ کیسے آ گئی؟ انزل علی عبدہ کے ذریعے. عہد خارجی وہ جو خارج میں متعین ہو جائے، جو خارج میں فکس ہو جائے، اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں. پھر آگے کتاب ہی کے تعلق سے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کوئی کجروی نہیں رکھی. عوج، عوج کہتے ہیں وہ چیز جس میں ٹیڑھا پن ہو. یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بالکل ایسا بنایا، ایسا رکھا، ایسا نازل فرمایا جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے. قیمن، یہ کتاب کی صفات بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہ ولم یجعل لہ عوجا، اور قیمن یہ حال ہے اس سے. قیمن منصوب اس لیے کہ حال ہے، یہ حال کونہ قیمن. قیمن کا معنی کیا ہے؟ اس حال میں کہ وہ کتاب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل سیدھی ہے. اللہ نے اس کتاب کو کیا رکھا ہے؟ سیدھا. اللہ نے اس کتاب کو سیدھا رکھا ہے. اب سیدھا رکھنے کا معنی دو اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ راہ دکھانے میں یہ کتاب بالکل اپنی نظیر آپ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دوسرا، اللہ نے اس کتاب کے اندر دینی و دنیاوی ساری مسلطوں کی حفاظت کرنے والی سے بنایا ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کی دنیا کی مسالے کی بھی حفاظت کی ہے اور دین کی بھی حفاظت فرمائی ہے. دین اور دنیا کی ساری مسلطوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے یہ. پہلا معنی تو یہ ہے نا کہ سیدھی راہ والی ہے یہ، یعنی اس میں سیدھا راہ اگر کسی کو تلاش کرنا ہے نا، سیدھا راہ، تو یہ کتاب قیم ہے، ٹھیک ٹھاک راہ دکھانے والی ہے یہ. اور دوسرا، دینی اور دنیاوی مسلطوں کی لحاظ اور رعایت رکھنے والی کتاب ہے. لیُنذِرَ، یہاں سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے. وجہ کتاب کو کیوں اتارا ہے؟ لیُنذِرَ، جی، تاکہ وہ ڈرائے اس کتاب کے ذریعے بأسن شدیدن، سخت سزا سے، من لدنہ، اپنی طرف سے، اللہ کی جانب سے سخت سزا اللہ اس سے ڈرانا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے. اس لیے کتاب کو کیا کہا؟ ہدی و بشرا. یہ کتاب ہادی بھی ہے اور یہ کتاب بشرا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، نذیر بھی ہے. ویبشرا، اور وہ خوشخبری دے دے اس کتاب کے ذریعے کس کو؟ المؤمنین، اہل ایمان کو. مومنین کون ہے؟ اب آگے اس کی صفت ہے الذین یعملون الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بہترین اجر ہے، بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے. تو اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ ینذرا یبشرا، ان دونوں پر اعرابی حالت میں نصب آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، لینذرا ویبشرا، یہ لام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعلیلیہ، وہی ہے لام کیا. تو یہ لام کیا کے بعد مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے. قرآن کریم کا اسلوب آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا، جہاں اللہ کسی چیز سے ڈرا رہا ہے تو وہاں خوشخبری بھی ہے، تاکہ توازن برقرار رہے. کہیں ایسا نہ ہو ڈرانے سے بندہ زیادہ خوفزدہ ہو جائے، اور کہیں زیادہ خوشخبریاں سنا کر بندہ ایسا نہ کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، اور اعتدال میں جہاں بشارت ہے وہاں نظارت بھی ہے، جہاں نذیر کا پہلو وہاں بشیر کا پہلو بھی ہے. ماکثین فیہ ابدا، ٹھہریں گے وہ اس جنت میں، اس مقام پر جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا رکھا ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ماکث ینقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا. تو ماکثین، یہ کون سا اسم ہے؟ ماکثین، جی کون سا؟ اچھا، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟
माकिसून, मा का इसम फाइल है, इसम फाइल है, मा किसी, ये जो है हाल है, इस वजह से नस्बी हालत है ये। वयुनज़िर अल्लज़ीना, और ताकि वो डराए, यहां पर भी ये भी अतफ है उसी पर, किस पर अतफ है, वाव आतफा है, वो पहले लियुनज़िरा पर अतफ है इसका भी, ताकि वो डराए अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने कालू कहा इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, कि अल्लाह ने औलाद बना ली है, अल्लाह की औलाद है। सिर्फ इस आयत के इस टुकड़े ने 3 फिरक का रद्द कर दिया है। कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला की औलाद के कायल थे? यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन मक्का। यहूदी ने क्या कहा था, उज़ैर इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा था मसीह इब्नुल्लाह, और मुशरिकीन ने क्या कहा था, फरिश्तों को अल्लाह ताला की बनात कहा था। और आज के मुशरिकीन का भी रद्द है, वो नबी अलैहिस्सलाम को नूरुल्लाह कहते हैं, नूर मिन नूरिल्लाह, अल्फाज अलग हैं, मकसूद एक ही है, मकसूद एक है, इसलिए सब का रद्द है। और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इससे पहले वाली जो सूरत है, सूरह बनी इसराइल का इख्तिताम किया, उस इख्तिताम में आखिरी आयत क्या है, आखिरी आयत सूरह बनी इसराइल की, कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? अगर औलाद होती तो फिर वो वसीला बनता, पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता। अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए कोई वसीला नहीं रखा। अल्लाह के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, वो जालिम है, वो मजलूम है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा कर सकता है। जी, वलम यकुल लहू शरीक, किसका इसम फाइल, रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, फी ही, उसमें, यानी उस मकाम में जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए, उसमें रुकेंगे, वो ठहरेंगे, कितना, अबदन, हमेशा हमेशा। मालहुम, नहीं है उनके पास, बिही, इस बारे में, मिन इल्मिन, इल्म, किनके पास इल्म नहीं है, इन फिरक के अल्लाह के पास, यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास, मुशरिकीन मक्का पुराने या नए, इन मुशरिकीन के पास इल्म नहीं है, ना इनके पास है, वला लि आबाइहिम, ना इनके आबा अजदाद के पास है। किस बारे में? इस बारे में जो उन्होंने दावा किया है। दावा क्या किया? अल्लाह की औलाद है, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कोई इल्म नहीं है इनके पास। फिर अल्लाह ने इस जुमले को कितना बड़ा करार दिया है। अल्लाह फरमाता है कबूरत कलीमतन, बहुत बड़ी है तोहमत, कलीमतन बमाना तोहमत, ये तोहमत बहुत बड़ी है, तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो उनके मुंह से निकल रही है, बड़ी है तोहमत जो उनके मुंह से निकल रही है। जी जी, अफवाह जमा कसीगा, यकूलूना, नहीं वो कह रहे, इल्ला कज़िबन, मगर झूठ। 3 बातें कह दी अल्लाह ने सिर्फ एक आयत में, इस अकीदे के रद्द में। पहली बात क्या, इल्म नहीं है, जाहिल है ये लोग, इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई है। और तीसरी बात, अल्लाह ने फरमाया ये झूठ है। अल्लाह का कोई वसीला बना देना, अल्लाह की तरफ किसी ऐसी चीज की निस्बत कर देना जो साबित नहीं है, तो ये एक तोहमत भी है, ये एक झूठ भी है, और ये जहालत है। बल्कि अगर हम कबायर की फहरिस्त में देखें, शिर्क के बाद सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कौन सा है? जी जी नहीं, जी नहीं, अल्लाह की तरफ वो बात मंसूब कर देना जो अल्लाह ने नहीं कही। अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ किसी बात की निस्बत का मतलब क्या है? शरीयत बयान कर रहे हैं, आप उसको तशरीह हैसियत दे रहे हैं, ये शरीयत का हिस्सा बन गया, और हालांकि वो शरीयत नहीं है, शरीयत साजी कुफर है ये। फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सक, शायद कि आप बाखिउन, जी अल्लाह कदिबन, फला अल्लाह का बाखिउन, शायद कि आप खत्म करने वाले हैं, हलाक करने वाले हैं, नफ्सा का, अपनी जान को, अला आसारिहिम, उनके पीछे, इल्लम युमिनू, के वो ईमान नहीं ला रहे, बिहादल हदीसी, इस कुरान पर, कि वो ईमान नहीं ला रहे इस कुरान पर,
आसाफन रंजीदा होकर, रंज में है उनके पीछे। ये असफन जो है ना, इसका ताल्लुक बाकी नफ्सा के साथ है। शायद कि आप, असल माना ये होगा, शायद कि आप खत्म करने वाले हैं अपने नफ्स को रंजीदा होकर, रंज और गम में, किस वजह से कि वो ईमान नहीं लाए। अब अंदाजा लगाएं, ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफकत और मोहब्बत की इंतहा को बयान कर रही है। जो आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, जिन्होंने आपको लहूलहान किया, जिन्होंने आपको जख्मी किया, जो आपको इबादत नहीं करने दे रहे थे, उन्हीं के हक में रात को रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। इतना रोते थे कि कुरान में अल्लाह ने इस जगह पर और सूरह शुआरा में, इन दोनों मकामात पर यह कहा है, पैगंबर आप अपने आप को इतना रंजीदा क्यों कर रहे हैं इनके ईमान न लाने की वजह से। यह होता है रहबर, यह होता है रहनुमा, यह होता है जिसके दिल के अंदर यह तड़प पैदा हो जाए कि मेरी उम्मत का कोई फर्ज जहन्नम में ना जाए। हम तो किसी को तकलीफ में देकर खुश होते हैं, और अल्लाह के रसूल का फरमान है, मैं तुम्हारी पुश्तों से तुम्हें पकड़ पकड़ कर जहन्नम की आग से निकाल रहा हूं, व अंतुम ततकहमून फीहा, और तुम उस जहन्नम की आग में कूद रहे हो। किसका स्पिरिट में कौन पढ़ा है? शेख निजाम पढ़ा, ठीक। तो देखें, हदीस किसको कहा गया? कुरान को। तो हदीस अल्लाह की बात को भी कहते हैं और हदीस रसूलुल्लाह की बात को भी कहते हैं जी। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया, इस कुरान के बाद फिर किस बात पर ईमान लाएंगे ये लोग? ये लाल्ला कौन सा सीगा? लाअल्ला, फेल नाकिस, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। लाल्ला कौन सा माना देता है? तरज्जी। एक होती है तमन्नी, एक होती है तरज्जी। लईता तमन्ना का माना देता है और ये तरज्जी का। तरज्जी मतलब ऐसी चीज की उम्मीद रखना जिसका हुसूल मुमकिन हो, और लईता ऐसी चीज की आरज़ू करना जिसका हुसूल मुमकिन ना हो। ठीक है, चलें पर इसी पर इत्तिफाक करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी हाँ, वो तीन फजाइल जो आपने पूछे हैं, वो पहली फजीलत ये बयान की कि सूरह काफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात को पढ़ने वाला, हिफ्ज करने वाला, अल्लाह ताला उसको फितना दज्जाल से महफूज रखता है। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सूरह काफ की तिलावत करता है जुमे में, अल्लाह ताला अगले जुमे तक उसको नूर अता फरमाता है, खास रोशनी। और तीसरी, अल्लाह ताला सकीनत, इसकी तिलावत से अल्लाह ताला, मतलब कुरान की भी बिलखुसूस इसकी भी तिलावत से अल्लाह एक सकीनत और इत्मीनान इंसान को अता फरमाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम होगा कि हमने इस हिस्से में अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से किताब सुनन नसाई, जो हदीस की किताब है, उसका इंशाल्लाह आगाज करना है। और ये है कि काफी सारी हदीस इसमें से रह गई हैं। आपने इसी साल इसको पढ़ा है या इससे गुज़िश्ता साल भी पढ़ा था? इसी साल। तो ये तो कोई मेरे ख्याल में कोई 125-26 हदीस हुई हैं, 125 हदीस हुई हैं। ये मुझे आज ही पता चला है कि यहाँ से हमने इंशाल्लाह बाब तौक़ीत फ़िल मस्हि अलल खुफ़ैन लिल मुसाफ़िर, यहाँ से हमने यहाँ से आगाज करना है। ठीक है, तो आप में से कोई हदीस पढ़ेगा? जी, माइक लीजिए और पढ़ें। हदीस नंबर 125 पढ़ ली थी, 126 से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. عن صفوان بن عشال قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين إذا كنا مسافرين ألا تنزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. صحیح ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر. یہ باب ہے التوقیت. وقت یوقت، توقیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اور توقیت یہ مصدر ہے، اور اس کا مادہ ہے وقت، واو قاف اور تا. وقت کا معنی ہوتا ہے وقت مقرر کرنا. وقت یوقت توقیت کا معنی ہوتا ہے وقت مقرر کرنا. یہاں پر معنی یہ ہے کہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر. یہ باب ہے اس بیان میں کہ مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں کتنا وقت مقرر ہے. مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں شریعت کی طرف سے کتنے دنوں کی حد بندی ہے. یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک مسافر سفر کے دوران کتنے دنوں تک وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں. اگر ایک شخص مثال کے طور پر سفر کا آغاز کرتا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس نے عصر کی نماز میں جب اس نے وضو کیا تو اس نے موزے چڑھائے، تو یہ اس کا آدھا دن شمار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ دن عصر مغرب اور عشاء، پھر دوسرا دن، اس کے بعد پھر تیسرا دن، اور جو چوتھا دن ہوگا تو چوتھے دن میں بھی وہ فجر اور ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ جو 3 دن کا معاملہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں میں جتنی نمازیں آتی ہیں، ان 3 دن اور 3 راتوں میں جو نمازوں کا وقت ہے تو وہ موزوں کے اوپر مسح اس دوران وہ کر سکتا ہے. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان ایک مغرب کی نماز ہے، جسے میں آپ کو بتایا عصر کی نماز میں وہ وضو کر کے موزے پہن لیتا ہے، تو اس کا پورا دن شمار نہیں ہوگا، بلکہ اگلا جو چوتھا دن شمار ہوگا، چوتھا دن فجر ظہر، تو ان میں نمازوں میں بھی وہ موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی یوں سمجھیے کہ اس کے 3 دن مکمل نہیں ہوئے. جی ہاں بالکل. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر نماز قصر کی جا سکتی ہے، جہاں پر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے مسافر کو، تو اس کے بعد سے یعنی یہ مسافر کے لیے احکامات شروع ہو جائیں گے. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کننا مسافرین، جب ہم ہوں سفر کرنے والے، جب ہم ہوں مسافر، اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن، یہ کہ ہم نہ اتاریں خفافنا اپنے موزے، 3 ایام 3 دن، ولیالیہن اور ان کی راتیں، یعنی 3 دن اور 3 راتیں. یہ لفظ خفاف خفن کی جمع ہے، اور جورب بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. بالکل فرق دونوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ خفن عام طور پر جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو جورب ہے یہ عام طور پر کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ترمذی کی، یعنی ہم نے ابھی جو شروع نہیں کیا جامع ترمذی کو، یہ سنن نسائی میں، کیونکہ یہاں پر ہی آپ یہ جو کتاب الطہارہ ہے آپ پڑھیں گے. میرے پاس جو سنن نسائی کا مذکرہ ہے، نوٹس ہیں ان میں، صفحہ نمبر 19 ہے سنن نسائی کا مذکرہ، جو اس کے اندر صفحہ نمبر 19 اور حدیث نمبر 126 ہے. ہمیں رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم مسافر ہوں، یہ کہ نہ ہم اتارے اپنے موزے 3 دن اور ان کی راتیں. بالکل واضح حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پڑھیے. عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غاية وبول ونوم إلا من جنابة. جی ہاں، میں نے لفظ کا ترجمہ بتایا یا با محاورہ سے ترجمہ کیا؟ لفظ کا بتایا. جی ہاں،
تو ہم لفظ کا ترجمہ بتا کر ہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. عن زر رضی اللہ عنہ قال سألت صفوان بن عسال. زر بن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا عن المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کے بارے میں. حدیث کا نمبر 127. فقال، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، یعنی یہ حکم جو تھا یہ بطور جواز کے تھا، یہ بطور وجوب کے نہیں تھا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم نہ اتارو. یہ جو حکم تھا یہ بطور جواز کے تھا. یأمرنا، ہمیں حکم دیتے. ویسے حکم کیا درجہ رکھتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر حکم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اجازت تھی. اذا کننا مسافرین، جب ہم ہوں سفر کرنے والے، جب ہم ہوں سفر میں. ان نمسح، یہ کہ ہم مسح کریں، علی خفافنا، اپنے موزوں پر. آپ ہمیں حکم دیتے جب ہم ہوں سفر کی حالت میں یہ کہ ہم مسح کریں اپنے موزوں پر. ولا ننزعها ثلاثه ایام، اور ہم نہ اتاریں، ولا ننزع، اور ہم نہ اتاریں، ہاں انہیں یعنی موزوں کو، ثلاثه ایام، 3 دن تک ہم موزوں کو نہ اتاریں. من غائط، قضاء حاجت سے، او وبول، اور پیشاب سے، ونوم، اور نیند سے. ان تینوں نواقض وضو کی وجہ سے ہم موزوں کو نہ اتاریں. الا من جنابت، سوائے جنابت کے. اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے تو جنبی ہونے کے بعد ضروری ہے کہ وہ موزے اتارے، اور ظاہری بات ہے اس نے نہانا ہے. ایک شخص نے وضو کیا اور موزے پہنے، اس نے 1-2 نمازیں پڑھ لی، اس نے موزے ابھی نہیں اتارے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. وہ موزے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس نے موزے اتارے اور دوسرے موزے پہنے، پھر نماز کا وقت ہوا، اس وقت وہ وضو کرنا چاہتا ہے اور موزوں پر مسح کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز میں، اب سنیں، فجر کی نماز میں اس نے وضو کیا اور موزے پہنے، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد وہ قضاء حاجت کے لیے گیا، واپس آیا اور وہ موزے اتار دیے، اور اس کے بعد اس نے فوراً دوسرے موزے پہن لیے. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ وضو کر رہا ہے، موزوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ علماء کے اقوال آ رہے ہیں. یا ضروری ہے کہ وضو کرتے ہوئے جن موزوں پر مسح کیا تھا وہی موزے ہوں، چینج نہ کرے؟ یا دوسری جو ہم نے صورت پیش کی. بہرحال اس میں معاملہ یہ ہے جی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو صورت حال آپ کے سامنے پیش کی، یہاں سوالات کافی سارے آ رہے ہیں، تو جو صورت حال آپ کے سامنے پیش کی، اگر وہ یعنی موزے اتار دیتا ہے اور اس کے بعد فوراً وہ دوسرے موزے پہن لیتا ہے، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر رات کو اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس نے موزے جو ہے وہ ان کے اوپر مسح کیا، پھر موزے اتار دیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے دوبارہ سے موزے پہن لیے، ٹھنڈ لگ رہی تاکہ موزوں پر مسح کر سکے، ایسا نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے موزے اسی ٹائم تبدیل کر لیے، بھلے وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر بھی آگے چل کر وہ موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے موزے اتار نہ دیے ہوں، یعنی اس طریقے سے کہ ایک عرصہ گزر گیا، ہاں اس نے اتارے اور اسی وقت دوسرے پہن لیے، تو یہ اسی ہی زمرے میں ہے کہ یہ وضو ہی کی حالت میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. آگے پڑھیے. التوقيت في المسح على الخفين. عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح. سوالوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں.
ہم آگے پڑھتے ہیں التوقیت فی المسح علی الخفین للمقیم، مقیم کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں جو حد بندی ہے، وقت مقرر ہے، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ مقیم انسان کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں وقت کا تقرر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے یعنی مقرر کیے، للمسافر مسافر کے لیے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن 3 دن اور ان کی راتیں، ویوما ولیلۃ للمقیم اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے۔ جی ہاں، یعنی فی المسح مسح میں یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ 5 نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک دن عشاء کی نماز اس نے وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے تو دوسرے دن مغرب کی نماز تک وہ موزے پہن کر رکھ سکتا ہے۔ 5 نماز مطلب اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث پڑھے۔ جب کبھی بھی عشاء کی نماز کے لیے یعنی دوسرے دن عشاء کی نماز کے لیے وہ اگر وضو کرے گا تو وہ موزے اتار کر پاؤں کو دھوئے گا۔ عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3۔ شريح بن ہانی کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، عن المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کے بارے میں۔ فقالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ائت علیا، تم علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ ائت، تم جاؤ، علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب دیکھیں، خود وہ ام المؤمنین ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام دین کے مشکل مسائل کو سمجھنے کے لیے ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا جواب دینے کے بجائے انہوں نے ایک اور صحابی کی طرف بھیج دیا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ کوئی ہم سے سوال کرے دین کے بارے میں، پھر ہم اپنا سارا علم اس کے سامنے لا کر رہتے ہیں۔ ایت علیاً، ام المؤمنین نے فرمایا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے سے افضل کی طرف جو وہ ہمیشہ بھیجنا چاہیے علم کے لیے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے اور اگر کوئی صاحب فضل ہمارے آس پاس قریب میں موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ فلاں شیخ موجود ہے، فلاں عالم موجود ہیں، آپ جا کر ان سے سوال کریں۔ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، بس بے شک وہ زیادہ جانتے ہیں اس مسئلے کو، منی، مجھ سے۔ اس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیوں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شام کو یا رات کو جایا کرتے تھے، یا دن کے وقت کسی لمحے ان کے پاس جاتے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر جو وقت گزرتا تھا وہ باہر مرد صحابہ کرام کے درمیان گزرتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ باہر مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا وہ تمہیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، جہاد میں یا دیگر جو ہے وہ غزوات کے موقع پر بھی مرد ساتھ ہوتے ہیں۔ شریح بن ہانی فرماتے ہیں، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، بس میں آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، بس میں نے ان سے سوال کیا مسح کے بارے میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جب کوئی سوال کرنا ہوتا ہے نا، کسی نے وقتی طور پر جواب ملا، لیکن اگر اس نے جواب نہ دے سکا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، میں کسی اور سے جا کر پوچھوں، نہیں، وقتی طور پر جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو اپنی رائے سے عمل کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا یہ دیکھیں جذبہ تھا کہ اگر ایک سوال کا جواب معلوم کرنا ہے تو معلوم کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے کسی اور کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس چلے گئے تاکہ ایک دین کا مسئلہ اس کو معلوم کریں، تاکہ جب عمل کریں تو عمل کی بنیاد جہالت پر نہ ہو۔ فقال، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے۔ یہ حکم بھی اباحت اور رخصت کا ہے، نہ کہ وجوب کا، یعنی ہمارے لیے یہ حکم تھا، مطلب یہ کہ ہمارے لیے مباح تھا، ہمارے لیے رخصت تھی۔ ان یمسح المقیم یوما ولیلۃ، یہ کہ مسح کرے، یا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا یہ کہ مسح کرے مقیم ایک دن، ولیلۃ اور رات، والمسافر ثلاثا اور مسافر 3۔
بالکل واضح مسئلہ ہے. اب دیکھیں ایک شریعت کا جی ہاں بالکل اتار بھی سکتا ہے. بالکل امر کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا نہ ہو نا، کوئی اشارہ نہ ہو، تو وہ امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے کچھ اور حدیث ملتی ہے تو اس میں ہمیں رخصت مل جاتی ہے. شیخ باب 99 باب التوقیت، اگر اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہاں پر باب کا نمبر تو نہیں ہے. التوقیت تو یہ مصدر ہے. اصل میں اس حدیثوں کے بہت کم ہونے کی شاید وجہ یہ ہے کہ احادیث کے احکام اور مسائل کے بجائے شاید جو ہے وہ دیگر یعنی سوالات ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا، تو اس وجہ سے احادیث بہت کم ہو پاتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ صرف احادیث ہے، کیونکہ شاید آپ کو بار بار پڑھنے کے مواقع نہ ملے، تو ہم نحو صرف اور دیگر باتوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر صرف حدیث اور اس سے جو مستنبط ہونے والا مسئلہ ہے صرف اسی پر توجہ دیں، تاکہ یہ پورا جو آپ کا مذاکرہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ معلومات ہے، تو وہ مختصر معلومات آپ کے سامنے آ سکے. باقی نحو صرف آپ دیگر کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر نحو صرف کے مسائل لے کر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر بات آگے بڑھ نہیں پائیں گے. آگے پڑھیے. عن نزال بن ثابت قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بالطور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما. جی آگے پڑھیں. وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وجه من لم يحدث. ٹھیک ہے. صفت الوضوء من غیر حدث، یا اگر ہم لفظ باب اس کو یہاں پر محذوف مانے تو پھر ہم کہیں گے صفت الوضوء من غیر حدث. حدیث کا نمبر ہے 130. صفت الوضوء، وضو کا طریقہ، من غیر حدث بغیر وضو ٹوٹنے کے، یعنی ایک شخص کا وضو نہیں ٹوٹا اور وہ دوبارہ سے وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. عن نزال بن صبرہ قال، نزال بن صبرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت علی رضی اللہ عنہ صلی الظہر، میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی. ثم قعد لحوائج الناس، ثم قعد پھر وہ بیٹھ گئے، لحوائج الناس لوگوں کی ضروریات کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ ان کا دور خلافت تھا، دوسرا یہ کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کرسی منگوائی اور کرسی پر بیٹھ گئے. لحوائج الناس لوگوں کی ضروریات میں سے اہم ترین ضروریات لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. فلما پس جب حضرت العصر، عصر حاضر ہو گئی یعنی عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اوتی بطور من ماء، اوتی لایا گیا، بطور، طور کا اردو زبان میں معنی کہ ایک تو عام سادہ معنی کرتے ہیں ہم برتن، اور طور تشت کو بھی کہا جاتا ہے. تشت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ چھوٹا سا تھال، چھوٹا سا ایک برتن، طور اسے کہا جاتا ہے. من ماء پانی کا. فاخذ منه کفا، بس انہوں نے لیا، علی رضی اللہ عنہ نے لیا، جی ہاں، فاخذ بس لیا انہوں نے، منه اس سے، یعنی اس پانی سے، کفن ایک ہتھیلی یا ایک چلو کہہ لے تو انہوں نے ایک ہتھیلی سے جو وہ پانی لیا. فمسح به وجهه، بس انہوں نے فمسح اسے گھمایا یا اسے لگایا، وجهه اپنے چہرے کو، وذراعیہ اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، بازوؤں کو، ورأسه اور اپنے سر کو، ورجلیہ اور اپنے دونوں پاؤں کو. یعنی ایک چلو اس پانی کا لیا اور وہ چلو اپنے چہرے کے اوپر لگایا، دونوں ہاتھوں کے اوپر، ہاتھوں کے اندر ابھی بھی گیلا پن باقی تھا، سر کے اوپر لگایا، مسح کیا اور انہی ہاتھوں کو پاؤں کے اوپر سے گھما دیا. ثم اخذ فضله فشرب قائما، ثم پھر اخذ علی رضی اللہ عنہ نے لیا، فضله اس کا بچا ہوا، یعنی ایک چلو لینے کے بعد جو پانی بچ گیا اس کو لیا،
فشرب قائما، بس انہوں نے پیا قائما، کھڑے ہو کر وہ پانی پی لیا. وقال، اور فرمایا ان ناسا یکرہون ھذا، بے شک کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور تحقیق میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفعلہ کہ آپ یہ کر رہے تھے. وہذا وضوء من لم یحدث، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. دو مسئلے بیان کیے. ایک مسئلہ تو یہ کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا، ایک تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا یہ بھی جائز ہے، درست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا. اس کے جواز کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا. اور پھر یہ بھی بات بتائی کہ جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو تو وہ نشاط کے لیے، چستی کے لیے، اور یوں سمجھیے کہ اگر اس کو گرد و غبار لگی ہو اس کو زائل کرنے کے لیے، اپنے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے، وہ اگر پانی اٹھا کر چہرے کے اوپر پھیر دے، ہاتھوں کے اوپر پھیر دے، جتنا پھیرنا چاہے وہ پھیر دے، تو بہرحال اس کو بھی انہوں نے اس کو وضو سے تعبیر کیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ وہ شخص کرے گا کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو، اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ یہ وہ وضو نہیں ہے کہ جو مسنون وضو ہے اور جس کے اوپر ثواب ہے. تو اگر انسان دوبارہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکمل شریعت کے حساب سے وضو کرنا ہوگا. باقی یہ محض جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ چست کرنے کے لیے اور تازگی حاصل کرنے کے لیے ہے. ہاں اگر کوئی سنت کا جذبہ رکھ کر اس کو کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا اور میں بھی یعنی نل سے ایک پانی لے کر اور یوں اس کو جو ہے اپنا لوں، تو اس کے اندر بھی سنت کی محبت اور سنت سے لگاؤ جذبہ، اس وجہ سے انشاءاللہ اس کا اجر مل سکتا ہے. باب کا استدلال بالکل واضح ہے کہ بغیر وضو ٹوٹے اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. جی ہاں بالکل. وہذا وضوء من لم یحدث، کہ یہ اس کا وضو ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. لیکن اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی اس آخری جملے میں کہ میں نے یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. لم یحدث جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. ان ناسا یکرہون ھذا، بے شک کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، حرام نہیں ہے، مباح ہے. لیکن یوں کہیں کہ اگر سنت اگر اس کو بندہ بناتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے. آواز نہیں ہے؟ آواز تو ہے. الوضوء لكل صلاة، سر پھر سے دہرائیں یہ کھڑے ہو کر پانی والا. مطلب کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ جائز ہے، جواز کی حد تک ہے. لیکن ایک تو اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، دوسرا یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. انسان گنہگار نہیں بنتا. مباح کا مطلب ہے کہ جائز ہے. ان ناس یکرہون ھذا، یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے، اس کو ناپسند سمجھا کرتے تھے، سنت کی مخالفت سمجھا کرتے تھے. تو یہ تو ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن ایک صحیح جی ہاں بالکل افضل بیٹھ کر پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینے کا جواز ہے. طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ ایک چلو لیا، اپنے چہرے کے اوپر اس پانی کو مارا، دونوں ہاتھوں کے اوپر مارا اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں کے اوپر وہی ہاتھ پھیر دیا. دوبارہ انہوں نے نئے سرے سے کوئی پانی نہیں دیا تھا. آگے بڑھیں. الوضوء لکل صلاۃ، یہ ہم جو آن لائن ہیں ان کو جو تھوڑا موقع دیتے ہیں. حمنا خان آپ پڑھیے. عن انس انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بإناء صغير فتوضأ. قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث
قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. حدیث کا نمبر ہے 131. بارک اللہ فیکم. الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شروع اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے، لیکن بعد میں اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کیا کرتے تھے. کبھی کبھار بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ آگے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ آپ نے ایسا کام کیا جو معمول سے ہٹ کرے، آپ کا یہ معمول نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے، آمدن کیا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو جان لیں اور اس مسئلے کا ان کو علم ہو. الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ عن انس رضی اللہ عنہ انہ ذکر، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے ذکر کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی باناء صغیر، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا چھوٹا برتن، فتوضا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. قلت، راوی جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا لکل صلاۃ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ہر نماز کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر معمول کیا تھا؟ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا؟ قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. قال، راوی نے پھر پوچھا فانتم، بس تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی تم بھی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے یا نہیں؟ قال، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا نصلی الصلوات، ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے ما لم نحدث، جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے. ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے، ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ہم پڑھا کرتے تھے. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء، وقد كنا، ایک روایت کے اندر الفاظ یوں ہیں وقد كنا، اور تحقیق تھے ہم، نصلی الصلوات، ہم نمازیں پڑھتے، بوضوء، ایک وضو کے ساتھ، ایک وضو سے نمازیں پڑھتے، یعنی کہ ایک نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، بالکل واضح مسئلہ ہے. آگے بڑھیں. لائبہ افضل. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کا وضو پورا دن نہ ٹوٹے؟ اگر انسان اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہو تو پورا دن اس کو قضاء حاجت کی یا پیشاب کی ضرورت پیش نہ آئے. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے بالکل کہ پورا دن جو ہے وہ انسان کا وضو نہ ٹوٹے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج من الخلاء، نکلے خلا سے. خلا یعنی بیت الخلا، اور خلا اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خالی ہوتا ہے، انسان اس میں تنہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیت الخلا سے، فقرب، بس قریب کیا گیا، یعنی پیش کیا گیا، الیہ، آپ کی طرف، طعام، کھانا. آپ قضاء حاجت سے باہر نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. فقالوا، بس انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا، الا نأتیک بوضوء، وہاں پر زبر کے ساتھ، کیا ہم نہ لائیں آپ کے پاس وضو کا پانی؟ وضوء، وضو کا پانی. اگر وہاں پر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو وہاں پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی. وضو برتن، یا پھر یہ کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امرت بالوضوء، سوائے سے کچھ نہیں، یا صرف
उमिर तो मुझे हुक्म दिया गया है बिल वुदू वुजू करने का इदा कुमतु इला सलाति जब मैं नमाज की तरफ खड़ा हूं, या फिर वहां कि जहां वुजू करना मशरू है, जैसे कुरान करीम को छूने के लिए या फिर यह है कि तवाफ करने के लिए। अगर यहाँ पर इसकी वजाहत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नमाज का जिक्र है, नमाज के अलावा कहां कहां वुजू करना जरूरी है? तवाफ करते हुए, और कुछ उलमा के कौल के मुताबिक मुसहफ को, कुरान करीम को छूने के लिए भी बावुजू होना जरूरी है। यहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा अमल बताया कि जिसकी वजह से उम्मत के ऊपर आसानी कर दी गई। हर वक्त बावुजू रहना ये बंदे के मोमिन होने की निशानी है। हर वक्त बावुजू रहना, ठीक है, ये बंदे के मोमिन होने की निशानी है। हर वक्त वो पाकीज़ा रहे, लेकिन ये वाजिब नहीं है, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस अमल से यही बताया। वगरना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सिर्फ पेशाब किया था, एक सहाबी ने सलाम किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब नहीं दिया, मसा किया और फौरन उसको जवाब दिया, क्योंकि पानी उस वक्त करीब में मौजूद नहीं था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा बावुजू रहा करते थे, लेकिन उम्मत को एक जायज मसला बताने के लिए इस बात का जिक्र किया। तो कोशिश किया करें बिलखुसूस उलमा और तलबा कि वो हर वक्त बावुजू रहें, क्योंकि उनका एक तो ताल्लुक कुरान और हदीस से हर वक्त रहता है, 24 घंटे वो कुरान हदीस के साथ वो रहते हैं, उनका ताल्लुक रहता है। तो इसलिए वो बावुजू रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल से पूछे जाते हैं, तो इसलिए उनका बावुजू रहना ये उनकी शायान शान है। थोड़ा तर्जुमा रिपीट कर दें, जो लफ्ज नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछिए। आगे बढ़ते हैं। फौजान आप पढ़िए। क्या वजीहा कोमल आप पढ़िए। एसी ऑन है, करना है, ठीक है, आ जाइए। हाँ जी, आप थोड़ा साइड में हो जाइए, ये एसी ऑन करना है इन्होंने। अच्छा, हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अला नाती का बिल वुदू, क्या हम आपके पास ना लाएं वुजू का पानी। ताम का माना होता है खाना। जी आप पढ़िए। عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر. عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। इब्न बुरैदा अपने वालिद बुरैदा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ लिकुल्लि सलातिन, हर नमाज के लिए वुजू किया करते थे। जैसा कि हमने जिक्र किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल यही था, वगरना कभी कभार एक वुजू से कुछ नमाजें भी पढ़ लिया करते थे, क्योंकि सहाबा कराम ने भी जो ये इस अमल को अपनाया था, जैसा कि ऊपर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ही अपनाया था। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज के लिए वुजू किया करते थे। ये तवद्दउ लिकुल्लि सलातिन, वुजू करते हर नमाज के लिए। फलम्मा, पस जब, कान हुआ, यौमुल फतह, फतह मक्का का दिन, फतह मक्का का दिन हुआ, सल्लवाति बिवुदुइन वाहिदिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी एक वुजू से। वुजू वाव के पेश के साथ ये मसदर है, मतलब वुजू करना, और वाव पर फतहा हो तो हम कहेंगे कि वो पानी या फिर ये है कि वो बर्तन के जिससे वुजू किया जाए। फ़क़ाल लहु उमर, अब देखें सहाबा कराम किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर नजर रखा करते थे। यानी पूरा दिन गुजर गया और पूरा दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और ये भी नहीं सोचा कि मुमकिन है आपने वुजू कर लिया हो, ऐसा भी नहीं सोचा, क्योंकि वो हर वक्त साथ थे और एक एक चीज नोट कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा फ़अल्त शयअन, फ़अल्त आपने किया है, शयअन एक ऐसा मामला, लम तकुन तफ़अलुहु कि जिसको आप नहीं किया करते थे, लम तकुन नहीं थे आप, तफ़अलुहु आप उसे करते, आप उसे नहीं किया करते थे। जी हाँ, वो काम आप नहीं किया करते थे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आमदन फ़अलतुहु या उमर, आमदन जानबूझ कर, आमदन कसद से, फ़अलतुहु मैंने इसे किया है, या उमर ए उमर, ताकि उम्मत के सामने एक ही वुदू से कई नमाजें पढ़ने के जवाज के मसले को रख सकें। अला नअतीका बिवज़ुइन, क्या हम ना लाएं आपके पास, क्या हम ना लेकर आएं आपके पास वुजू का पानी या वुजू का बर्तन। फतह मक्का का दिन, जिस दिन मक्का फतह हुआ उस दिन। फौजान अगली हदीस पढ़िए। باب النضح. ठीक है। عن حكيم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضاع به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. अहसनत, आप कहां से हैं? जी मैं इंडिया से। शुक्रन लक। बाब नदह, ये बाब है इस बयान में कि अन्नदह शर्मगाह पर पानी के छींटे मारना, अन्नदह छींटे मारना। अनिल हकम अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा तवद्दअ, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इदा जब, तवद्दअ वुजू करते, अखद लेते, हफनतन एक चुल्लू, मिम्मा इन पानी का, लेकिन ये एक ही हथेली से होता, हफनतन एक चुल्लू, मिन मा इन पानी का। फ़क़ाल, क़ाल का वैसे माना होता है कहा, लेकिन यहां पर हम माना करेंगे किया। फ़क़ाल बस किया, बिहा उसके साथ, हा कदा इस तरह, व वसफ़ शुअबतु और शुअबा ने बयान किया, नदह बिही फरजहु, वसफ़ शुअबतु और शुअबा ने इसे बयान किया, यानी अमली तौर पर ये करके दिखाया, नदह उसके जरिए से छींटे मारे, फरजहु अपनी शर्मगाह पर, शर्मगाह पर उसको उससे छींटे मारे। फ़ज़करतुहु लिइब्राहीम, एक रावी कहते हैं कि मैंने इसे इब्राहीम के सामने जिक्र किया, फ़अअजबहु, तो उन्होंने इसको पसंद किया, ऐसा करना चाहिए, ये सुन्नत है। क़ाल शेख इब्न सुन्नी, क़ाल अबू अब्दुर्रहमान अल हकम हुवा इब्न सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, हकम ये सुफियान का बेटा है जो कि सक़फ़ी थे, सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु। हकम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, इनके वालिद कौन है? सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इससे एक मसला मालूम होता है, और इसमें हिकमत क्या है, ताकि अगर इंसान को कोई वसवसा लाहिक होता है, बस औक़ात इंसान को कोई शैतान वसवसा लाहिक करता है, तो इससे उसका वसवसा ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान वसवसों का शिकार हो, क्योंकि ये पाकीज़गी के मामले में अक्सर लोगों के साथ इस तरीके से मसले पेश आते हैं। मैंने एक शख्स को देखा कि जामिया अबी बकर में जब हम पढ़ रहे थे, तो जब वो वुजू करने के लिए आता तो पहले पानी का लोटा भरता, फिर जो वो अपने पाँव धोता, फिर उसके बाद वो जो वुजू की जगह होती उसको धोता, फिर जूते धोता, फिर उसके बाद दोबारा से बैठकर वुजू करता, और फिर खड़े होकर जो ना वो जूते पहनता और मस्जिद के लिए आता। हर नमाज के लिए, हर वुजू के दौरान उसका ये मामूल था। ऐसा क्या है ये बंदा वसवसों का शिकार है। और एक बंदे का मामला यहाँ तक देखा, मैं सुबहानी मस्जिद यारी में वहां 3 साल तक मैंने जो है इमामत करवाई, तो वहां पर एक शख्स को मैंने देखा कि वो जब वुजू करता तो इधर से नमाज हो जाती, लेकिन फिर वो बैठा वुजू कर रहा होता, फुल पानी का नल बह रहा होता, और वो उसको बाजू नीचे करता, उसको रगड़ता रहता, और उसको वसवसा लाहिक होता कि शायद अभी तक मेरा वुजू मुकम्मल नहीं हुआ। तो शैतान तहारत के मामले में इंसान के ऊपर ज्यादा हमला आवर होता है, तो इसलिए जिस कदर हो सके तहारत के बाब में शैतानी वसवसों से बचना चाहिए। ठीक है, तो शेख शायद खड़े हुए बाहर, इसी पर वक्त हम इत्तेफा करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको मुकम्मल करेंगे। कपड़ों के ऊपर किया जाएगा ये। अब इब्राहिम नखयाई, ये रावी जो इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, सनद देखे बगैर जो हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले आप सबको
فترہ اولا کی چھٹیوں کے بعد خوش آمدید جی دروس اللغہ انشاءاللہ. تو آپ کو بھی ہم اسی طرح خوش آمدید کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے, تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ انی جئت اطلب العلم, کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں علم سیکھوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بطالب العلم, طالب علم کو مرحبا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کا لفظ استعمال کیا طالب علم کے لیے, مرحبا بطالب العلم. اور پھر فرمایا ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ وتظله باجنحتها, کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو فرشتے اپنے پیروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, صحیح, اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور اس کے اس عظیم عمل کی وجہ سے. ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں, فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, حتى يبلغ السماء الدنيا, آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. من حبهم لما يطلب, صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو اس شخص سے اور جو وہ شخص حاصل کر رہا ہوتا ہے اس شخص اس چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ اپنے اس عمل کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری خبر بھی دی اور ساتھ ہی طالب علم کو مرحبا بھی کہا. صحابی نے کیا جواب دیا تھا وہ مذکور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو مادہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے دروس اللغہ, اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں سے پڑھنا ہے. جی دوسرا پارٹ ہے, یعنی الدرس الثامن عشر, الدرس الثامن عشر. سادس عشر صحیح ہے کیا, یہ کوئی کہہ رہا ہے سادس عشر سے 18 سے ہی ہے, متفق ہیں سب اس پہ, چلیں جی متفق علیہ. اچھا آپ لوگ محادثہ کرتے ہیں عربی بول چال؟ ٹھیک ہے, شوئے یہاں پہ جو عربی چلے گی نا وہ ہوگی قرآن و حدیث والی, یہ شوئے شوئے والی نہیں ہوگی بازاری عربی. جی قلیل, کم کم. اچھا چلیں آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں. پڑھیں الدرس الثامن عشر, پڑھیں آپ. ایک منٹ اوپر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر. حامد لزوجته أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ آمنة أريد أن أزور جارة التي زارتني أمس. حامد أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ تھوڑا سا اوپر کیجیے گا, مائک آواز کم ہے.
حامد أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ آمنة يمكن إن شاء الله. حامد أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند جارتي. آمنة سأغسله وأكويه إن شاء الله. حامد أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں. الأبنائي نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. حامد أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. الأبناء أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. حامد يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ البنات نعم. حامد ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ جی آگے آپ پڑھیں. البنات نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. حامدا أتردنا أن تأخذنا شيئا آخر؟ البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. حامد أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدنا أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات لا أدري أين هن، أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. حامدا هيا بنا يا بنات. هيا بنا يا بنات. جی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی ابھی بھی خود کریں گے آپ. الدرس الثامن عشر 18واں سبق. جی حامد لزوجتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ زوجہ سے مخاطب ہے، زوجہ سے یہ بات کرنے لگا ہے. جی پڑھیں کیا ہے؟ تم جاؤ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. جی این تریدینا کہاں کا ارادہ رکھتی ہو؟ ان تذهبی یہ کہ تم جاؤ، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد. جی آمنہ آئے تھے جی ہاں جنہوں نے زیارت کی تھی. یہ ازورہ مضارع ہے اور زارہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے معنی تو یعنی ایک ہی ہے زیارت کرنا، لیکن جو یعنی وہ ہے زمانہ وہ تبدیل ہوگا. آمنہ نے جواب دیا اریدو میں یہ چاہتی ہوں، ان ازورہ یہ کہ میں زیارت کروں، وزٹ کروں، جارتنا ہمارے پڑوسی کا، التی وہ پڑوسی، یعنی جارتنا کیونکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جارتن مؤنث ہے نا، آخر میں تا ہے، تو اس کا معنی ہوگا یعنی پڑوسن. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں جارتنا ہماری اس پڑوسن کی، التی زارتنی امسی جس نے کل میری زیارت کی تھی. جی گزشتہ کل. ہاں جی کل کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک امس اور دوسرا یعنی آئندہ کل کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ گزشتہ کل کے لیے امس جو یہاں پہ استعمال ہوا، اور آئندہ کے لیے غدن. قرآن میں بھی ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب.
جی سوال پیدا ہوا کہ ہم نے اوپر جو پڑھا نا اینا تریدین ان تذهبی، تو یعنی سوال پیدا ہوا کہ اس کا نون کہاں گیا. بھائی جیسے تریدینا میں نون آ رہا ہے تو تذهبینا میں نون کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں نون اس لیے گر گیا کیونکہ شروع میں ان آ گیا، تو ان جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. یہ جو سیغے ہیں نا تریدینا تذهبینا اور پھر ان لگایا تو ان تذهبی، یہ کون سے سیغے ہیں؟ مضارع کے سیغے ہیں. اور یعنی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث مخاطب متکلم، ان میں سے کیا ہوگا؟ واحد مؤنث مخاطب، کیونکہ سامنے ایک خاتون ہے، مخاطب ہے اور واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آتا ہے تفعلینا، ٹھیک ہے. تو اسی کے وزن پہ اراد یریدو سے بنتا ہے تریدینا، اور ذهب یذهب سے تذهبینا. اچھا یہ تو مخاطب کے صیغے ہیں. اگر ہم نے یہ کہنا ہوتا کہ اس نے ارادہ کیا، اس عورت نے ارادہ کیا، تب کیا کہیں گے؟ اس ایک عورت نے ارادہ کیا. تریدو، صحیح ہے، کیونکہ تریدو یہ لفظ جو ہے دو صیغوں میں مشترک ہے، ایک واحد مذکر مخاطب میں اور دوسرا واحد مؤنث غائب میں، صحیح ہے. تریدو، پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہاں پہ کس لیے سیاق و سباق سے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے اندازہ ہو جاتا ہے. جی ہاں تریدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور اسی طرح تذهبو واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو یہ جو واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں جو نون آتا ہے نا، نون، اس نون سے بس اوقات طلبہ کو یعنی تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ، کیونکہ جمع کے آخر میں بھی نون آتا ہے، اور اسی طرح جو تسنیہ کے صیغے ہیں ان کے آخر میں بھی مضارع میں نون آتا ہے. یذهبانی تذهبانی یذهبون تذهبون، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی نون آ رہا ہے. تو بعض کو اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں مشکل کی بات نہیں ہے. جو واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے، مخاطب کا جو صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ آئے گا، جمع جو ہے وہ تذهبون واو کے ساتھ آئے گی، اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ آئے گا تذهبینا. واضح بات؟ جی تو آمنہ نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتی ہوں ان ازورا، یہ کہ میں وزٹ کروں، جارتنا ہماری اس پڑوسن کا، پڑوسن کی زیارت کروں، التی جس نے زارتنی میری زیارت کی تھی، امسی کل. امسی اس پہ جر اس لیے کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ اسی طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہی امسا امسو اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ امسی ہی رہے گا. ازورا اس پہ نصب کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے، ان نصب دیتا ہے، اور اوپر آپ نے دیکھا کہ ان نون اعرابی کو بھی گراتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں عمل کے ہیں، یعنی جہاں پر مضارع مرفوع ہوتا ہے وہاں پہ وہ نصب دے گا، اور جہاں مضارع کے آخر میں نون اعرابی آئے گا وہاں سے وہ نون اعرابی گرا دے گا. ماضی پر بھی آتا ہے لیکن ماضی پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے. لیکن جو یہ جو میری جو مراد تھی نا وہ الفاظ ہیں جو ماضی پر آتے ہیں، ان کی یعنی وہ تبدیلی نہیں کرتے. جو ان ہے نا، ان ماضی پر نہیں آتا، ان مضارع کے ساتھ خاص ہے. یہ جو حروف نواسب ہے نا 4، ان لن کئی اذن، یہ مضارع پر آتے ہیں، ماضی پر نہیں آتے. حرف ناصب فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. جی 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 وہی ہے ان لن کئی اذن والا ان. آمینتا ہوگا، کیوں آمینتا کیوں نہیں؟ یہاں پہ جہاں پہ نام لکھا ہوا شروع میں آمینتا ہونا چاہیے یا آمینتو؟ کیوں؟ کوئی عامل نہیں ہے نا پیچھے، ٹھیک ہے، جو مبتدا، ٹھیک ہے، تو مبتدا ہے جب تو پھر اس کی وجہ سے مرفوع ہوگا آمینتو، ٹھیک ہے. آمینتا صحیح نہیں ہے. باقی وہ غیر منصرف والا تو سوال ہی نہیں ہے. غیر منصرف تو اس کو پوچھا جاتا ہے نا جب جر آ رہی ہوتی اور جر کی جگہ نصب آ جاتا. اچھا آمنہ نے پھر بہرحال یہ جواب دیا. تو حامد نے جو کہ اس کا شوہر تھا اس نے کیا کہا؟ پڑھیں آن لائن سے پڑھواتے ہیں، آپ پڑھیں فوزان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم تفضل. کیا ہو گیا؟ سلام کر کے میوٹ کر دیا آپ نے.
یعنی کسی کام کو اگر آپ نے کہنا ہو نا کہ شروع کریں اور عزت و احترام کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے تفضل. جی آپ پڑھیں ام مزمل. حامد يمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب کیا ممکن ہے کہ آپ واپس لوٹ آئے مغرب کی نماز سے پہلے؟ جی حامد نے کہا آمنہ سے کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ واپس لوٹ آئیں مغرب کی نماز سے پہلے. آپ جا رہی ہیں نا اپنی پڑوسن کے پاس، تو مغرب سے پہلے آپ کا واپس آنا ممکن ہے؟ جی جواب کیا دیا؟ یمکن انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ. جی آگے. حامد ارجو ان تغسلی قمیص الابیض بعد رجوعک من عند الجارہ، پلیز آپ میری وائٹ شرٹ دھو دیجیے آپ کے لوٹنے کے بعد، پڑوسن کے پاس سے لوٹنے کے بعد آپ پلیز میری وائٹ شرٹ دھو دیجیے. ٹھیک ہے. آمنہ سأغسلہ وأکویہ زبر ہے. سأغسلہ وأکویہ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں دھو دوں گی اور اسے استری کر دوں گی. استری کر دوں گی، ٹھیک ہے بس. جی بتاتا ہوں. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی حامدن پڑھیں گے یا حامدو؟ حامدو یا حامدن؟ حامدن. کیوں؟ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، پڑھنے میں آسان ہے تھوڑا. حامدن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ منصرف ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ اصول ہم نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ہر اسم میں اصل تنوین ہی ہے. آپ تنوین ہی پڑھیں گے ہر جگہ، الا یہ کہ کوئی تنوین سے آپ کو رکاوٹ مل جائے. غیر منصرف ہے، الف لام آ گیا شروع میں، امسی جیسے تھا، مبنی ہے، اس طرح کی رکاوٹ آ گئی تو وہاں سے تو تنوین ہٹ جائے گی. لیکن جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ اس قسم پر ہم یعنی اس کو تنوین کے ساتھ ہی پڑھیں گے. وہ غیر منصرف تھا، اس غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. آمینتو پر ہم نے تنوین اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ وہ غیر منصرف تھا، تو مطلب تنوین سے رکاوٹ آ گئی. جی حامدن، حامد نے کہا ایمکنو کی، کیا آپ کے لیے ممکن ہے ان ترجعی، یہ کہ آپ واپس آ جائیں قبل صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز سے پہلے. اچھا جب آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب درس پڑھتے ہیں دروس اللغہ کا، تو آپ اس میں ساتھ ساتھ غور بھی کرتے رہا کریں کہ اس میں کون سی چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے. صحیح. اب جیسے دیکھیں انہوں نے تیسری بار یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معنی اس درس میں وہ ایک تو ہمیں یہ صیغہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صیغہ اچھی طرح سمجھ لیں. ترجعی تیسری بار آ گیا، اس سے پہلے تریدینا اور پھر ان تذهبی. ٹھیک ہے. تو حامد نے یہ سوال کیا جس کے جواب میں آمینہ نے کہا یمکنو انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ ادب بھی سکھا دیا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اس کا ارادہ کریں مستقبل میں تو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ پڑھنا چاہیے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، سورۃ الکہف میں، کہ کسی بھی چیز کا آپ ارادہ رکھیں کہ میں کل ایسے کروں گا، ٹھیک ہے، تو ایسے مت کہو الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یمکنو کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ممکن ہے، تو جیسے اوپر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا، یہاں پر آپ متکلم کی ضمیر لگا دیں گے تو کس طرح بنے گا؟ یمکنونی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ جو امکنا یمکنو ہے یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یمکنو لی یعنی لام کے ساتھ، یعنی یمکنو لکا کہ کیا تمہارے لیے ممکن ہے، اور وہ جواب کا یمکنو لی میرے لیے ممکن ہے. یعنی حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اور بغیر حرف کے ساتھ بھی یعنی مفعول بنا کر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ہوا یمکنو کی، تمہیں ممکن ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یمکنونی، مجھے ممکن ہے. تو آمنہ نے کہا یمکنو انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ. حامد، حامدن، صلات کے تا پر کون سا اعراب آئے گا؟ جی صلات کی تا، اس پہ کون سا اعراب آئے گا؟ جر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہے. جی قبل جو ہے نا، قبل، یہ بات یاد رکھیے گا، قبلو اور بعدو یہ دونوں ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ظرف بھی ہے، یعنی معنی ان کا ظرف والا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. کبھی قبلہ ہوتا ہے کبھی قبلو ہوتا ہے. تو یہ سوال ہے.
تو جب اس کو ظرف کے طور پر لیں گے اور اس کے پیچھے کوئی یعنی کیا کہتے ہیں عامل نہیں ہوگا نا، جب عامل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی جو اصل ہے وہ ظرف یعنی وقت کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ یہ منسوب ہوگا. جیسے یہاں پر ہے قبلہ، جہاں پہ آتا ہے قبلو، جیسے سورۃ الروم میں ہے من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، وہاں پہ من قبل ومن بعد ہے. تو وہاں پر یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا پھر ایک تفصیلی اعراب ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. آسان سی بات ہے کہ جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ آپ کی نیت میں موجود ہو، سوچ میں موجود ہے، تو اس وقت یہ ان کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ اعراب ہوتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں، ہاں ان کی جو جر ہوتی ہے، جر کی جگہ پھر یہ رفع دیتے ہیں، جر کی جگہ رفع آتی ہے. اب جیسے دیکھیں من قبلو میں شروع میں من آ گیا، اب من کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ وہ جر دے، صحیح ہے، قبلی ہونا چاہیے، لیکن قبلی ایسے نہیں ہوگا کیونکہ قبل جب مضاف بن رہا ہو اور ان کا مضاف الیہ آپ کی نیت میں موجود ہو تو اس وقت وہ جر قبول نہیں کرتا بلکہ وہ رفع کو پھر لے کر آتا ہے، جیسے من قبلو. اچھا یہاں پہ مضاف الیہ نیت میں موجود ہے اور وہ ہے الفتح، فتح کی بات ہو رہی تھی نا سورۃ الروم میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے امر ہے من قبل فتح سے پہلے بھی، ومن بعد اور فتح کے بعد بھی. تو مضاف الیہ ہے تو صحیح لیکن الفاظ میں نہیں ہے بلکہ نیت میں موجود ہے. بہرحال وہ ایک اس کا بڑا تفصیلی ایک ہاں وہ انشاءاللہ جب آپ لوگ تھوڑے سے اور ایڈوانس ہو جائیں گے تو پھر قبل اور بعدو کا اعراب بھی پڑھیں گے. جی جی مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں موجود ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ مضاف الیہ کیا ہے. ایک اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ جس کو کہا جاتا ہے نسیہ منسیہ ہو، ہمارے استاد نے اس طرح کہا تھا نسیہ منسیہ، مطلب پتہ ہی نہیں کیا ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. جب اس طرح ہونا تب یہ مورب بھی ہوتا ہے اور تنوین کو بھی قبول کرتا ہے، یعنی قبلن 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 اس طرح ہوگا پھر، لیکن وہ اس طرح استعمال بہت کم ہوا ہے، وہ ایک آدھ شعر میں ہوا ہے، شعر کی مثال دیتے ہیں وَكُنْتُ قَبْلًا اس طرح کر کے ایک شعر تھا. یعنی قرآن و حدیث میں، حدیث کا تو واللہ عالم کوئی ایسی پڑھی نہیں ہے لیکن قرآن میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوا. اچھا تو آمنہ نے کہا یمکن، جی ہاں ممکن ہے. حامد ارجو میں یہ چاہتا ہوں، اس کا ویسے جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے امید رکھنا، امید رکھنا، رجا، جی جی امید رکھنا. مضاف الیہ ظاہر ہو تو قبل مورب ہوگا، جی ہاں اگر مضاف الیہ ظاہر ہے تو اس کو آپ یعنی یہ کہیں گے کہ وہ اس پہ پھر یعنی نصب آئے گا، جیسے یہاں پہ ہے قبل صلاۃ المغربی، اس کو کہا جاتا ہے یعنی مبنی علی الفتح. جب اس کا مضاف الیہ الفاظ میں موجود ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا، یعنی اس پر ہمیشہ پھر فتح آئے گی، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو حامد نے کہا ارجو مجھے یہ امید ہے، میں امید کرتا ہوں ان تغسلی کہ آپ دھوئیں، قمیصی الابیض میری سفید قمیض، بعد رجوعکی من عند الجارتی آپ کے واپس آنے کے بعد اپنی پڑوسن کے پاس سے. سمجھ آ گیا ترجمہ؟ ارجو کیا معنی ہے؟ میں امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، ارجو انک بخیر، تو ارجو میں امید کرتا ہوں. جی لالی بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح یعنی حامد نے ان کو کہا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری قمیض بھی دھو دیں گی اپنے یعنی پڑوسن کے پاس سے واپس جب آئیں گی. تو آمنہ نے جواب دیا سأغسلہ میں دھو بھی دوں گی، وأکویہ اور استری بھی کر دوں گی انشاءاللہ. یہاں پہ اب آپ نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ وہی چیز ہے، ایک تو مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث کی ضمیر، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس میں اکثر یعنی پڑھتے ہوئے ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال ہم جیسے یہاں پہ اب بات وہ مخاطب جو ہے مؤنث ہے نا، سامنے مخاطب مؤنث ہے تو ضمیر بھی ظاہر سی بات ہے مؤنث والی آئے گی. تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا بعد رجوعکی، ٹھیک ہے، ہم جلدی جلدی میں کیا کر جاتے ہیں بعد رجوعکا، ٹھیک ہے، یا اگر سامنے مخاطب مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر سامنے مخاطب مذکر ہے تو کا بعد رجوعکا،
اور اگر سامنے والا مؤنث ہے تو بعد رجوعکی. جی ہاں اس میں بات کرنے لگا تھا ابھی کہ ان تغسلی قمیصی الابیض، اس کا جو اعراب ہے معنی کیا ہے اس کا؟ یہ کہ آپ دھوئیں قمیصی میری قمیص الابیض سفید. یہ جو قمیصی الابیض ہے نا یہ ہے موصوف صفت. جی جی ہاں یہ کیا ہے؟ موصوف صفت. اچھا موصوف صفت میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ مناسبت. کیسے کہ اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور، اور موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع. یہ بات آپ جانتے ہیں. جی ہاں تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی کہاں سے میں وہ قمیص سی ہے اور وہ الابیض. نہیں اعراب نہیں ہے قمیص سی الاب، یعنی آپ اس کو جو اس کا اصل اعراب ہے نا وہ قمیص سی ہی ہے. قمیصی الابیض جب ملانے کے لیے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو اس طرح قمیص الابیض پڑھیں گے، کیونکہ پھر جب ملانے جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ساکن جمع ہو جائیں گے، دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو ہم یا کو گرا دیں گے قمیص الابیض. ٹھیک ہے وہ لیکن صرف پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ لکھنے کی صورت میں نہیں ہوگا. صحیح کتابت کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، لیکن اعراب میں مطابقت نہیں ہے نا. مطابقت ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آپ نے اگر اسماء معربہ پڑھے ہوں، نہیں پڑھے؟ اسماء معربہ میں ایک اسم ہوتا ہے وہ اسم جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. جی آن لائن سے جواب دیے ہیں کچھ طلبہ نے. کون سی؟ ضمیر نہیں، یہ ضمیر منصوب یا مرفوع متصل نہیں ہے، ضمیر مجرور ہے. اچھا دیکھیں وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے نا، معنی کیا ہے اس کا؟ میری قمیص. اور کیا ہو سکتی ہے مثالیں؟ کتابی میری کتاب، قلمی میرا پین، ساعتی میری گھڑی. مطلب ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا نا وہ تینوں حالتوں میں اس طرح رہے گا، رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی، وہ تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا. یعنی ھذا قمیصی، رأیت قمیصی، مررت قمیص، یہ اپنا وضعت فی قمیصی. ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تینوں حالت ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی وہ قمیصی ہی رہے گا. ٹھیک ہے تبدیل نہیں ہوگا. جب تبدیل نہیں ہوگا تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کا اصل اعراب جو بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ پیچھے کیا ہے اس کے؟ ان توصیلی، ایسے ہی ہے نا، ان توصیلی قمیصی الابیض. اب کیا معنی بنے گا پورا؟ جی تو یہ کیا بن رہا ہے پھر اعراب میں؟ جی حالت نصب میں کیا بن رہا ہے؟ جی نہیں منصوب تو بن رہا ہے، یعنی منصوب کیوں بن رہا ہے؟ نصب کیوں آ رہا ہے؟ ان تو اتنا اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا آگے تک جائے گا، اس کا عمل یہی تک ہے. مفعول، معنی بھی مفعول والا ہو رہا ہے کہ آپ دھوئیں، کیا دھوئیں؟ میری قمیص، معنی بھی مفعول والا ہے. صحیح ہے تو تغسلی میں فاعل موجود ہے اس میں محذوف، انتی. صحیح ہے یہ فاعل ہو گیا تغسلی کا، اور قمیصی الابیض یہ مفعول بن رہا ہے، معنی بھی مفعول والا ہے کہ آپ دھوئیں میری سفید قمیص. اچھا جب یعنی مفعول بن رہا ہے یہ تغسلی کا تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھلے اس کا اعراب قمیصی، چونکہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے، اس کا اعراب واضح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہر حالت میں سیم رہتا ہے. اب یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. صحیح ہے قمیصی حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لیکن اس پر نصب ظاہر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جی یہی کہتے ہیں وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جی ہاں وہ ایک
وہ آپ لوگ میرے خیال اگلے سال آپ لوگوں کی وہ ہوگی نحو میں، جس میں اسماء معربہ آپ پڑھیں گے تفصیل سے، یعنی اسم مفرد کا اعراب کیا ہوتا ہے، تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، جمع مؤنث کا، جمع مکسر کا، یہ سارے اعراب ہوتے ہیں، اسماء معربہ کہتے ہیں ان کو. تو ان سب کے مختلف اعراب ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ نے پڑھے ہوں گے. ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ جیسے جمع کا اعراب جانتے ہوں گے آپ، جمع مذکر سالم کا مسلمون مسلمین ہے نا، تثنیہ کا رجلانی رجولین، صحیح ہے، اور جمع مؤنث سالم کا مسلمات مسلمات. تو انہی اسماء میں سے ایک اسم یہ ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی تینوں حالتیں، رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی، تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، قمیصی، ساعتی، ہر طور پہ. تو یہاں پر یہ بھلے مفعول بن رہا ہے لیکن اعراب کو ظاہر نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ الاbyض یہ منصوب کیوں ہے، کلیئر ہو گیا نا جی؟ کیوں ہے؟ صفت ہے جی، اس کو ہم نے موصوف بنایا اور اس کو صفت. تو موصوف دراصل حالت نصب میں ہی ہے، یعنی اس پہ نصب ہی ہے مفعول کی وجہ سے. تو اب چونکہ اس کا موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں ہوگا. الاbyض، واضح بات؟ نہیں 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 نہیں، یہ جو یا ہے یہ یا متکلم جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ اس فعل کی یا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں سیکھا تھا تغسلینا، ٹھیک ہے، تغسلینا، نون کو ہم نے گرا دیا ان کی وجہ سے تو ان تغسلی بن گیا. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس اصل کلمے کا ہے. یہ پہلے بھی گزرا ہے یہ 2-3 بار. یعنی انہوں نے اعراب بھی لگایا ہوا ہے. اچھا صحیح ہے، پھر ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یا کو نصب دے دیں لیکن یہ نصب اس وجہ سے نہیں ہے، یعنی کیا کہتے ہیں مفعول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ملانے کی وجہ سے ہوگی. صحیح ہے، وگرنہ اصل اعراب اس کا وہی ہے قمیصی. اس کے مختلف قواعد ہوتے ہیں، مختلف قواعد ہوتے ہیں، کبھی کبھار کسرہ بھی آتی ہے، اس معرفت اصول بھی ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ. تو کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی نصب بھی آ جائے تو اس کے مختلف قواعد ہیں. ویسے وسعت میں تو نہیں ہے، وسعت میں کس میں؟ قمیصی میں الکون نہیں ہے اگر صفت میں ال ہے. ہاں یہ سوال بھی ہے کہ قمیصی میں ال نہیں ہے، الاbyض میں ال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ جی کیونکہ قمیصی مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا. قمیصی ہے نا، میری قمیص، تو قمیص مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مضاف پر جو ہے وہ الف لام نہیں آتا. جی 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 ہاں. تو جو موصوف صفت میں مطابقت ہے نا، مطابقت وہ ضروری ہوتی ہے معرفہ نکرہ میں، کہ معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ الف لام دونوں میں ہو، نہیں یہ ضروری ہے. معرفہ نکرہ میں اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. اب یہاں پر قمیصی معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہے اور مضاف معرفہ کی قسم ہوتی ہے. مضاف معرفہ ہوتا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے نا دونوں وہ معرفہ بنتے ہیں. تغسلی میں یا کیوں آیا ہے ابھی تو بتایا ہے. یا جو ہے وہ اس کلمے کا اصل ہے، یعنی تغسلینا تھا، جب نون گرا دیا ان کی وجہ سے تو ان تغسلی بن گیا. تو حامد نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سفید قمیض دھوئیں گی اپنی پڑوسن کے پاس سے واپس آنے کے بعد. آمنہ نے کہا میں اس کو دھوؤں گی بھی اور میں اس کو استری بھی کروں گی انشاءاللہ. حامد این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. جی آپ کریں آگے سے معنی. امجد اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حامد این تریدون کہاں تم چاہتے ہو، ان تذهبوا کہ تم جاؤ، الان اب، یا ابنائی اے میرے بیٹوں. جی ہاں. الابناء بیٹے. نذهب الان الى المسجد ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں اب مسجد کی طرف، ہم جائیں گے اب مسجد کی طرف. وبعد الصلاۃ اور نماز کے بعد، نرید ہم چاہتے ہیں، ان نذهب کہ ہم جائیں، الى السوق مارکیٹ کی طرف، لنشترا تاکہ ہم خریدیں، لنشتریہ تاکہ ہم خریدیں، اقلاما کلمے، ودفاتر اور کاپیاں،
و مساترہ، یہ مجھے مساترہ کا مطلب نہیں پتا. اسکیلز جمع ہے مسطرہ کی. ٹھیک. حامد این زمل. جی تو جب یہ بات ہو گئی آمنہ اور حامد کی، تو حامد نے پوچھا این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. اسکرین شیئر کر دیجئے. اسکرین شیئر ہوتی ہے ویسے اس کلاس میں؟ تو وہ کہاں پہ ہے کتاب؟ ایل ایم ایس پر بکس کی لنک ہے. جی بالکل. اصل میں کتاب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے سامنے تو پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس وہ پی ڈی ایف میں کتاب ہوگی، آپ اس میں پڑھیں. کوئی اور بھی کر سکتے ہیں اسکرین شیئر؟ ٹھیک ہے تو ختم ہونے والا ہے اب لوگ. این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم جاؤ ابھی اے میرے بیٹوں. مشکل ہے اس میں؟ ابنائی جی الان، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ابھی. یہ بھی ظرف کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے الانا. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے ابھی. ابنائی یہ ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، اور ابنا بیٹے. تو اس کو اس ابنا کو مضاف کیا گیا ضمیر کی طرف یا متکلم کی طرف. یا ابنائی اے میرے بیٹوں. الابنا. تو انہوں نے جواب دیا نذهب الان الى المسجد، ہم ابھی جائیں گے مسجد کی طرف. ٹھیک ہے ماشاءاللہ نیک بیٹے تھے. وبعد الصلاة، اور نماز کے بعد نريد ان نذهب الى السوق، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بازار کی طرف جائیں. لنشتری اقلاما، تاکہ ہم خریدیں اقلاما پین، یعنی قلم کی جمع ہے نا اقلام، پینز بہت سارے قلم، یہ تینوں جمع ہے. اقلامن یہ قلم کی جمع ہے. ودفاترہ اس کا کیا معنی ہے؟ رجسٹرز. یہ کس کی جمع ہے؟ دفترون کی. ومساطرہ، اور کیا خریدیں؟ اسکیلز. ٹھیک ہے. یہ کس کی جمع ہے؟ جی مسطرتن. مسطرتن اسکیل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے مساطر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر پہلے نماز کے لیے جائیں، پھر نماز کے بعد بازار کی طرف جائیں. لنشتریہ تاکہ ہم خریدیں. اس کا معنی دیکھیں غور کریں. لنشتریہ کیا معنی ہے اس کا؟ تاکہ ہم خریدیں. تاکہ والا معنی کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ لام سے. یہ لام جو ہے نا، لام اسلام کو کہتے ہیں لام کئی یا لام تعلیل، دونوں طرح کہا جاتا ہے کہ جو جس کے معنی میں تاکہ والا معنی پیدا ہوتا ہے. لنشتریہ تاکہ ہم خریدیں. کیا خریدیں؟ اقلامن پینس، ودفاترہ رجسٹرز، ومساطرہ اور اسکیلز. کاپی کو کیا کہیں گے؟ دفترن، اور دفاتر اس کی جمع ہے. کافی ہے، آگے پڑھیں. آگے پھر وہ حامد صاحب نے ایک نیا موضوع شروع کر دیا تھا. جی پڑھیں. جی کلاس فیلوز. جی ما جاؤ کیا معنی کریں گے؟ جو نہیں. ما جاؤ، یہ جو ماں ہے، ماں یہ اس کے بہت سی طرح کے آتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک ماں کون سا ہوتا ہے؟ نفی کا. نفی والا معنی کیا ہوگا؟ نہیں آئے. جی نہیں آئے آج تمہاری زیارت کے لیے. نہیں کا عادتیم، ان کی عادت کی طرح. گویا کہ نہیں، ان کی عادت کی طرح. کل اسبوعین، ہر ہفتے. ٹھیک ہے. مطلب کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے آج کلاس فیلوز کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے. آج وہ نہیں آئے جیسے کہ وہ ہر ہفتے، جیسے کہ ان کی عادت ہے تمہارے پاس آنے کی، ہر ہفتے تمہارے پاس آنے کی ان کی جیسے کہ عادت ہے، تو اس عادت کے مطابق آج کیوں نہیں آئے، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا. تو
ترجمہ سن لیں. این زملاؤکم، تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں. زملاؤن یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے زمیل. تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں. ما جاءوا اليوم، آج نہیں آئے. لزیارتکم، تمہاری زیارت کے لیے. کعادتہم، ان کی عادت کی طرح. کل اسبوع، ہر ہفتے، جو ہر ہفتے ان کی عادت ہے کہ وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، تو آج نہیں آئے. جی اچھا نہیں، یہ آپ اس کو استفہام والا نہ بنائیں، اس کو آپ نفی والا رہنے دیں کہ کہاں ہیں تمہارے زملاء، وہ آج نہیں آئے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے سوال نہیں کیا اس میں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے زملاء کہاں ہیں، وہ آج نہیں آئے، خبر دے رہے ہیں. واضح ہے بات. تو الابنا نے جواب دیا ارادو، انہوں نے یہ چاہا ان یذهبوا اليوم، یہ کہ وہ آج جائیں الى المتحف. کیا معنی ہے الى المتحف؟ میوزیم کی طرف. المتحف میوزیم. تو جی وہ آج اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے آج متحف جانا تھا. جی جاؤ کا اعراب، جاؤ ماضی ہے. جاؤ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابھی تھوڑا سا ہم لوگ جیسے پڑھ لیں گے نا، تو اس کے بعد محادثہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، آپس میں عربی میں بول چال بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ محادثہ، آپس میں گفتگو کرنا. تو اس میں آپ لوگوں کو یعنی زیادہ کوئی گھبرانے کی یا شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بات مسلمہ ہے کہ کوئی بھی زبان اسی وقت سیکھی جاتی ہے جب بولو. تو ایک شیخ صاحب نے پوچھا کہ عربی میں کس طرح مہارت حاصل کریں، تو انہوں نے کہا کہ عربی اتنی بولو کہ سامنے والا ہاتھ جوڑ لے کہ بھائی خاموش ہو جا. صحیح ہے، اس طرح ہونا چاہیے. جی ایک منٹ. کس چیز کو؟ اچھا نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ایام النحسات قرآن نے استعمال کیا. اچھا آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ لوگ مطلب جا سکتے ہیں. تو ایام النحسات جو کہا گیا نا، تکبیر ہو رہی ہے. ایام النحسات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں مزید تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں